الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ یہ سورہ تین ہے، مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اے انسان، وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت اور اس سورت کی ابتدا والتین سے کی۔ لفظ تین سے اس سورت کی ابتدا ہوئی، اس وجہ سے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التین رکھا۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں دو چیز، دوسری آیت میں ایک چیز اور تیسری آیت میں ایک چیز، ٹوٹل 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی آیت میں 2 چیز کی قسم کھائی، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ دوسری آیت میں قسم کھائی اور طور سینا کی، صحرائے سینا کے پہاڑ جو پہاڑ کے طور کے نام پر مشہور ہے، اس کی قسم کھائی۔ اور تیسری آیت میں اس امن اور امان والے، امن و امان والے شہر کی قسم کھائی، اور امن و امان والا شہر یعنی مکہ المکرمہ، اس کی قسم کھائی۔ یعنی 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت آگے جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب 4 چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ ایک آدمی قسم کھاتا ہے تو وہ قسم کھانے کا مقصد سامنے والے کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا بات نہیں مانتا ہے تو قسم کھا کر بات کہی جاتی ہے کہ قسم سے یہ اس طرح ہے، یعنی وہ بات کو
اس کا اعتماد پیدا کرنے، پختگی پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے آدمی۔ لیکن اللہ رب العزت جو قسم کھاتے ہیں وہ اعتماد میں لینے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت جو بات کہہ دے ایمان والا اس کو بغیر چون و چرا کے اس کو تسلیم کر لیتا ہے، مانتا ہے کہ یہ اللہ نے بات کہی۔ تو بندوں کو اعتماد میں لینے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ تو ایک تو پہلی چیز علماء فرماتے ہیں کہ اہل عرب اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر جو ہے زینت پیدا کرنے کے لیے کبھی قسم کھاتے تھے، اعتماد کے لیے نہیں بلکہ اپنے کلام کو زینت اور زور اس میں پیدا ہو اس وجہ سے قسم کھاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس مقصد کے لیے، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اہل عرب پر نازل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کی رعایت کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھائی۔ دوسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی بات فرمانے سے پہلے اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس چیز کے اندر غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اس چیز کے اندر کچھ چیز ہے، اس چیز کے اندر جو قسم کھائی جا رہی ہے کسی اور چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس اشارے کی طرف غور کرنے کی گویا دعوت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کے اندر تم غور کرو۔ اس وجہ سے ان چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اب یہاں کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ پہلی آیت میں جو دو چیز کی طرف قسم کھائی، انجیر اور زیتون، یہ دو چیز کی جو قسم کھائی، تو اس کے اندر اشارہ اس طرف ہے کہ یہ انجیر اور زیتون فلسطین ملک شام میں بہت زیادہ اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے آپ کو اللہ نے ایک کتاب دی، انجیل۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس علاقے میں پیدا ہوئے جہاں زیتون اور انجیر اس کی پیداوار بہت ہوتی ہے۔ تو اس طرف اللہ رب العزت پہلی آیت میں اشارہ فرما ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے جو قسم کھائی صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوہ طور پر جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے تھے اور وہاں حضرت موسیٰ سے ہم کلامی ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے جو ہے کتاب دی، اور اس کتاب کے اندر بھی تعلیم جو دی تھی وہ تعلیم وہی تھی جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں تھی، اور وہ تعلیم آگے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، اس کی تعلیم کی طرف اشارہ ہے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے جس چیز کی قسم کھائی وہ امن و امان والا شہر یعنی مکہ المکرمہ۔ تو وہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس شہر میں، امن و امان والے شہر میں، مکہ المکرمہ میں، اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور آپ کو قرآن دیا، اور قرآن کا نزول اسی امن و امان والے شہر میں شروع ہوا نازل ہونا۔ تو اللہ رب العزت اس تعلیم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں وہی چیز بتلائی گئی ہے جو اللہ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ ان تینوں کی شریعت میں ایک تعلیم یکساں تھی، سرخی تھی،
وہ تعلیم آگے اللہ رب العزت بیان فرمانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے پہلے ان چیزوں کی قسم کھائی۔ اب یہ 3-4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی، چاہے وہ چوپائے ہو، چاہے وہ اپنے پیٹ پر چلنے والے رینگنے والے جانور ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو یا کوئی اور چیز ہو، ان ساری چیزوں میں اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین سانچے اور بہترین ڈھال میں پیدا کیا۔ گویا اللہ رب العزت نے انسان کی ڈائی بالکل بہترین بنائی کہ ایسا سانچا اللہ نے کسی کا نہیں بنایا۔ کوئی اگر جانور ہے جو 4 پیر پر چل رہا ہے تو وہ کبھی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی 2 پیر پر نہیں چل سکتا۔ اگر چل بھی لیوے ٹریننگ دے کر تو وہ انسان کی طرح بے تکلف ہو کر نہیں چل سکتا۔ جو جانور پیٹ پر رینگنے والا ہے وہ انسان کی طرح نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کھڑا بھی رہ سکتا ہے، وہ جھک بھی سکتا ہے، وہ زمین پر لیٹ بھی سکتا ہے، زمین پر بیٹھ بھی سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے صرف انسان کو عطا فرمائی، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو یہ چیز نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات میں اس کو سب سے زیادہ اشرف بنایا، سب سے زیادہ اس کو خوبصورت بنایا۔ اللہ نے یہ مختصر سے جسم کے اندر اللہ نے اس کو چہرہ ہی لے لو کہ اس چھوٹے سے چہرے کے اندر اللہ نے جو آنکھیں دی، جو کان دیے، جو ناک دی، جو دماغ دیا، وہ یہ ساری جو چیزیں اللہ نے جمع کی ہے وہ کسی دوسری مخلوق میں اس طرح بیک وقت ساتھ میں جمع نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ ایک زمانے میں، ایک بادشاہ کے زمانے میں، ان کے خاص وزراء میں سے ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو جو ہے محبت میں ہی کہا کہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، اگر تو ساری مخلوق میں خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب وہ تو اس نے موڑ موڑ میں بول دیا، جس کو ہم کہتے ہیں کبھی ہوتا ہے آدمی موڑ موڑ میں کچھ بھی بول دیتا ہے۔ اب جب اس نے یہ جملہ بول دیا کہ اگر تو ساری مخلوق میں خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق، تو وہ جو ہے فوراً جو ہے پردہ کرتے ہوئے ایک کمرے میں چلی گئی کہ مجھے تو طلاق ہو گئی ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ اور وہ بھی بڑا ٹینشن میں آ گیا کہ میں نے کیا بول دیا۔ تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے جا کر بات رکھی، تو بادشاہ نے علماء کو، اس زمانے کے علماء کو بلایا کہ بھائی ہمارے اس آدمی نے اس طرح بول دیا کہ اگر ساری مخلوق میں اس کی بیوی خوبصورت نہ ہو تو جو ہے اس کو 3 طلاق۔ تو سارے علماء اس وقت بیٹھ کر سوچنے لگے اور سب نے کہا کہ اس کو تو 3 طلاق ہو ہی گئی۔ اللہ کی ایسی ایسی مخلوق، خوبصورت مخلوق، چاند ہی کو دیکھ لے، اللہ نے چاند کو کتنا خوبصورت بنایا اور چاند کے مقابلے میں اس کی بیوی کہاں خوبصورت ہو سکتی ہے، تو 3 طلاق ہو گئی۔ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جو ہے اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ فرمایا نہیں، آپ بھی کچھ فرماوے۔ تو انہوں نے جو ہے اس وقت یہ والتین کی صورت پڑھی اور اس میں کہا کہ اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم کھا کر جو پہلی بات ارشاد فرمائی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے 4 چیز کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے بہترین سانچے میں تو انسان کو پیدا کیا ہے،
تو پھر کسی دوسری مخلوق کے بارے میں اللہ نے اس طرح ارشاد نہیں فرمایا. تو اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان میں سب سے خوبصورت اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ ایک انسان ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آدمی نے جو اس طرح طلاق دی ہے، اس وجہ سے اس کی بیوی کو طلاق ہوئی نہیں، کیونکہ اس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ نے اسی کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہتر بنایا. تو پھر اس پر جو ہے سارے علماء متفق ہوئے اور جو ہے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس کا حکم صادر کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا. اب انسان کے اندر اللہ نے کچھ صلاحیتیں پیدا فرمائی. ان صلاحیتوں کو اگر وہ صحیح استعمال کرتا ہے تب جا کر جو ہے وہ بہترین بنتا ہے، اور اگر ان صلاحیتوں کو وہ غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ بہترین جو ہے بننے کے لائق نہیں ہوتا ہے اور وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. اللہ رب العزت اسی کی طرف آگے اشارہ فرما رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے. سبحان اللہ.